جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خود کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے دور کریں، ادروائز ہماری سیاست ختم ہو جائے گی اگلے الیکشنز میں۔ یہ کس رہنما نے کس جماعت کے اندر اپنی جماعت کو یہ مشورہ دیا، اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنانے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خبریں جو آ رہی ہیں اختلافات کی، اس پہ کان نہ دھریں، یہ مل کے حکومت بنائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ اچھا، آج اسلام آباد کے ڈی سی کا مقدمہ جو ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، آپ کو پتہ ہے آج وہ چل رہا تھا۔ ڈی سی صاحب گزشتہ روز پیش نہیں ہوئے تھے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ ان کو ہر حالت میں پیش کیا جائے۔ تمام آئی جیز کو انہوں نے حکم دیا، یہاں تک کہا گیا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ان کے وکیل نے وہاں پہ کہا کہ جی وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی والدہ کا حکم ہے۔ لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ آج ڈی سی صاحب خود وہاں پہ پیش ہو گئے۔ جب وہ آ رہے تھے تو بڑا وہ مسکرا رہے تھے۔ آئی ڈونٹ نو کیا ریزن تھا، اور ڈی سی صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ مسکرانا بنتا ہے، اتنا حشاش بشاش نظر آنا میڈیا کے سامنے ضروری ہے۔ پر اینی وے وہ معزز عدالت میں پیش ہوئے۔ وہاں پہ ڈی سی صاحب نے میڈیا سے بھی بات کی، اس کی تفصیلات میں بھی میں آتا ہوں۔ یہ وہ ایم پی او کا کیس ہے جو شہریار آفریدی صاحب کو جناب وہ ایم پی او کے تحت بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ڈی سی صاحب نے یہ ایم پی اوز جاری کیے تھے، جس میں جناب کسی بھی شخص کو بغیر کسی مقدمے کے آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں یا کسی جگہ پہ بند کر دیتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کو، یہ جو نواز محمد صاحب ہیں جو ڈی سی اسلام آباد کے، ان کو کہا کہ آپ نے 970 دنوں کی نظر بندی کے 69 ایم پی او آرڈر جاری کیے، ٹھیک ہے۔ 970 دن تک آپ نے لوگوں کو بند رکھا، مختلف لوگوں کو جناب ان کے آرڈر جاری کیے۔ کیا ان کی فیملیز نہیں تھیں؟ انہوں نے عمرے پہ نہیں جانا تھا، اس لیے کہ وہاں پہ کہا گیا کہ جناب وہ ڈی سی صاحب کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ ان کو عمرے کے اوپر لے کے جائیں۔ تو جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جن کو آپ لوگ بند کر رہے تھے کیا ان کی فیملیز نہیں تھیں؟ ایک موقع کے اوپر وہاں پہ وکیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ شہریار آفریدی صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں انتظامیہ کے حوالے سے، ڈی سی صاحب کے حوالے سے۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ کیا وہ آپ کو دعائیں دیں وہاں پہ کہ جی بہترین آپ نے کام کیا، اس کو آپ نے غیر قانونی حراست میں رکھا۔ اور یہ ملک بھر کے اندر ایم پی اوز کے آرڈر آئے، اور جو اس میں بیوروکریسی کا کردار رہا اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہم ٹک ٹاک کے دور میں جی رہے ہیں۔ ماضی میں بیوروکریسی بڑے آرڈرز وغیرہ دیتی رہی، لیکن اس دفعہ حالات ڈیفرنٹ ہیں، وہ میں آگے جا کے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پر اینی وے یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اب ایک اور شو کاز نوٹس بھی جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کو جاری کیا اور کہا ہے کہ جناب منڈے والے دن، پیر والے دن تک اس کا بھی آپ جواب دیں۔ اچھا، ڈی سی صاحب نے بھی وہاں پہ غیر مشروط معافی کی بھی بات کی، لیکن جسٹس صاحب نے کہا یہ مقدمہ آگے چلے گا، انہوں نے معافی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دیگر جو وہاں پہ لوگ ہیں اس مقدمے کے اندر، جس میں انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان کا وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے۔ یہ سونو نیوز بھی اس کو رپورٹ کرتا رہا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا ہے۔ میں تھوڑا سے یہ آپ کو پڑھ کے ذرا سنانا چاہتا ہوں وہاں سے جو عدالت کے اندر کاروائی ہوتی رہی۔ ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل ظفر اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار کر رہے ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل، ایس پی صدر فاروق بٹر عدالت کے میں پیش ہوئے۔ جو پروسیکیوٹر ہیں کیسر امام، انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ہر ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے ایم پی او آرڈرز کو کالعدم قرار دیا۔ انتظامیہ اس کے باوجود ایم پی او کے آرڈر جاری کرتی رہی اور بغیر کسی جو ہے نا تبدیلی کے اسی طرح کے آرڈر جاری ہوتے رہے۔ ایک ایم پی او آرڈر ختم ہونے پر دوسرا آرڈر جاری کیا جاتا رہا۔ یہ جو پروسیکیوٹر ہیں کیسر امام صاحب، انہوں نے وہاں پہ یہ کہا، اور اس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی یہ بات کی وہاں پہ کہ جی پنڈی میں ایم پی آرڈر ختم ہوتا ہے تو جناب اسلام آباد میں جاری ہو جاتا ہے، تو یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیا اس طریقے سے ریاست کا انتظام چلتا ہے؟ کیا افسران کو اس قسم کے آرڈرز جاری کرنے چاہیے کہ کسی کی بھی شخصی آزادی کو آپ ایسے ختم کر دیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ کسی شخص کو بند کر دیں بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی مناسب، جسے آپ کہہ سکتے ہیں قانونی جواز کے؟ تو اس کے اوپر عدالت نے ایکسیپشن لی ہے، اور میرے خیال میں اس پہ ایکسیپشن لینا بنتا ہے کہ آپ کیسے کسی کی شخصی آزادیوں کو اس طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب جس طریقے سے اس مقدمے کو لے کے چل رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سنا جائے، جو بھی اس کے فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھے جائیں۔
ڈی سی صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی سنا جائے, تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. لیکن ایک شہری کی شخصی آزادی کو ایسے سلب کرنا, اس کو لائٹلی نہیں لیا جانا چاہیے. اس کے اوپر پراپر جو ہے میرے خیال میں حقائق سامنے آنے چاہیے اور پراپر عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے جس طرح چل رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے, اس میں شخصی آزادیوں کے حوالے سے یہ کیس ہے, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ کیس ہے, پھر توہین عدالت کا یہ کیس ہے. اس میں میرے خیال میں مقدمہ پراپر طریقے سے اس کی سماعت ہونی چاہیے اور یہ سماعت ہو رہی ہے. اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ جس طریقے سے اس کی سماعت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ سلوٹ بنتا ہے کہ انہوں نے اس مقدمے کو سنا. اس لیے کہ ہائی کورٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. ایک طرح سے ایسے لگا کہ عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور بیوروکریسی کو اس کا جواب نہیں دینا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو گھر چھوڑ کے آئے, راستے میں پولیس اٹھا کے ان کو اسلام آباد لے آئی. تو میرے خیال میں وہ بھی توہین عدالت کا کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ابھی بھی شاید وہ لگا ہوا ہے, اس کی کوئی سماعت وغیرہ ہونی ہے. تو جنہوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں جو بیوروکریسی میں ملوث ہے ان کے خلاف میرے خیال میں قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ہاں اگر ان کا قصور نہیں ہے تو پھر معزز عدالت یقیناً مقدمات جو ہے جو بھی یہ کیس ہے اس کو ڈسمس کر دے گی. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ٹک ٹاک کے دور کے اندر یہ سب کچھ ہوا. ماضی میں بھی بکری چوری کے مقدمات, دیگر بڑے اس قسم کے مقدمات بنائے جاتے تھے سیاسی مخالفین کے خلاف, ایم پی او کے آرڈر بھی جاری ہوتے تھے, لیکن وہ ٹک ٹاک کا دور نہیں تھا. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے اور ٹک ٹاک کے دور کے اندر جو بیوروکریسی کا کردار قوم نے دیکھا ہے اس پہ لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. یہ اپنے آپ ڈی سی صاحب کو دیکھ لیں, ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحب نے فرمایا کہ 69 ایم پی او کے آرڈر ہیں اور 900 سے زیادہ دن جو ہے لوگوں کے آپ نے حراست کے آرڈرز جاری کیے, کیا یہ مناسب ہے؟ ان کی پروفائل پہ جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, برطانیہ سے بھی. آپ کسی بھی بیوروکریٹ کو اٹھا لیں وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب امریکہ سے بھی تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا ہے, برطانیہ سے بھی کر کے آیا ہے, فلانی یونیورسٹی سے بھی اس بیوروکریٹ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, جو بڑی اچھی بات ہے, ضرور علم حاصل کریں. لیکن کیا وہ تعلیم ہمیں جھلکتی بھی نظر آتی ہے ان کے آرڈرز کے اندر؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے. ہو سکتا ہے نظر آتی ہو, میں ایک کوشچن کر رہا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بڑی مشکل انوائرمنٹ میں ہماری بیوروکریسی آپریٹ کرتی ہے. لیکن جو قوم نے دیکھا, دیکھیں قوم جو ہے وہ کتابی نصابی جو آگے جا کے لکھی جائیں گی چیزیں وہ تو بعد میں دیکھے گی نا. ابھی تو انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا کہ آر او, ڈی سی آر او لگا ہوا ہے کہیں پہ, کہیں اور کوئی جو ہے وہ سول سرونٹ اور آر او لگا ہوا ہے اور اس کے آفس کے باہر سے پولیس کاغذ چھین رہی ہے. اس نے کیا کیا؟ پولیس لوگوں کو اٹھا رہی ہے, پولیس لوگوں کو پکڑ رہی ہے, پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہی ہے. تو یہ سب کچھ ٹک ٹاک کے دور کے اندر ہم نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا, بیوروکریسی کا یہ کردار پوری قوم نے دیکھا. اور پھر اس کا آپ کو ایک رد عمل بھی نظر آ رہا ہے, لوگ بیوروکریسی کے اوپر کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہوا کیا ہے؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جنریشنل ویلتھ, کہ آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں, ایسا کاروبار کرتے ہیں, ایسی دولت کماتے ہیں جو اگلی جنریشنز کو بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مطلب وہ اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اس حالیہ دور کے اندر, حالیہ تاریخ کے اندر, جو ٹک ٹاک کے دور کے اندر جو بیوروکریسی کا کردار رہا ہے, جو کردار نظر آیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر, جو کردار قوم نے دیکھا ہے, میرے خیال میں اس میں بھی جو جنریشنل ان کی ساکھ متاثر کر دی ہے. اس ساکھ کو بحال کرنا بہت ضروری ہے, ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کا ایک واحد سا حل ہے, اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی الجبرا نہیں ہے. بیک ٹو دا بیسکس, جو آئین اور قانون آپ کو کہتا ہے اس کے مطابق کام کریں, تبھی آپ کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہوگی. ادروائز جو جنریشن دیکھ رہی ہے, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں, عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, ماں باپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے بچوں کے سامنے, گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ شہریار آفریدی کے گھر چھاپا مارا گیا, اس کی اہلیہ کو پکڑ کے لے گئے. عمر چیمہ کی اہلیہ ان سے ملنے آئی تو ان کو کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا. اور بھی بہت ساری مثالیں. تو میرے خیال میں اس ٹک ٹاک کے دور کے اندر جو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اس سے وہ جو ساکھ متاثر ہوئی ہے وہ جنریشنل ویلتھ سے آپ اس کا جسے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ موازنہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی جنریشنز تک یہ چیز منتقل ہوگی. پر اس کو ہم نے منتقل ہونے سے روکنا ہے. اس کا حل کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی, آج سپریم کورٹ میں بھی ایک مقدمے کی سماعت ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی علی خان صاحب ہیں, ان کی درخواست آئی ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے درخواست واپس لے لی, لیکن آج بھی اس کی سماعت ہوئی. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کوئی ای میل کے ذریعے اپنی درخواست واپس لے لی ہے, وہ ملک میں نہیں ہیں, سابق بریگیڈیئر ہیں. ان سے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی کہ یہ علی خان کون ہے. ان کو بتایا گیا کہ یہ سابق بریگیڈیئر ہیں
جن کا 2012 میں کورٹ مارشل ہوا تھا، ان کے اوپر غالباً 5 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے معزز عدالت کی جانب سے، اور ای میل جو بھیجی گئی اس میں یہ ساری تفصیلات تھیں کہ جناب وہ ملک کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتے۔ اس موقع کے اوپر شوکت بسرا صاحب جو ہیں وہ بھی معزز عدالت کے سامنے پہنچ گئے، وہاں پہ میری بات تو سن لیں، شوکت بسرا صاحب نے وہاں پہ کہا، اور یہ سارا میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اگر یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ شوکت بسرا صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا، آپ علی خان کے وکیل ہیں؟ معزز چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا، انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں جی میں وکیل ہوں، اور لیکن اس کیس میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ شوکت بسرا صاحب نے کہا آپ بیٹھ جائیں، ہمیں وکیلوں کو سننے دیں، میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ شوکت بسرا صاحب نے یہ کہا مبارک ہو، آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، مگر آپ تشریف رکھیں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا میری بات تو سن لیں۔ شوکت بسرا صاحب نے استدعا کی، اور پھر آگے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا بیٹھ جائیں، ورنہ لائسنس منسوخی کا حکم دے کر توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے ہیں۔ بار کونسل کو معاملہ بھیجا جائے تو یہ وکالت سے نااہل ہو جائیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر وہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوتا رہا، اور شوکت بسرا صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے، قرآن اور ہاتھ میں لے کے وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ آپ کو پتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حلقے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، پر اینی وے یہ کیس ان کا نہیں تھا، اور معزز چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ادروائز آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پہ جو غالباً بار کے صدر تھے ان کو بھی کہا کہ اس کو کیا اس معاملے کا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ درگزر سے کام لیں، اور پھر یہ جو ہے یہ بھی آج سماعت کے اندر یہ چیز سامنے آئی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے شیئر کی جائے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو پٹیشن ہے جناب اب وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے، اور وہ جو پٹیشن شخصیت لے کے آئے تھے سابق بریگیڈیئر صاحب، ان کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا ہے، اور عدالت کو بتایا گیا کہ ماضی میں ان کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے 2012 میں۔ کس وجہ سے ہوا، کیوں کورٹ مارشل ہوا، یہ کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اچھا جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے حکومت بنا لی ہے، اور میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کی تھی کہ آپ نے زیادہ فکر مند نہیں ہونا، ان کے اختلافات پر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ مل کے حکومت بنائیں گے۔ یہ جب تک عمران خان ہے یہ کٹھے رہیں گے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو گزشتہ رات جو پریس کانفرنس کی گئی، وہاں پہ شہباز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو شہباز صاحب زرداری صاحب کے بھائی بن گئے، بلاول صاحب ان کے پرنس چارمنگ بن گئے۔ پیچھے جو تصویر لگی ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا جی طاقت کا سرچشمہ عوام۔ آپ کو کسی بھی جگہ پہ طاقت کا سرچشمہ عوام نظر آئی؟ اس سارے عمل کے دوران عوام نے تو ان کو مسترد کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے تک یہ ایک دوسرے کے حوالے سے کس قسم کے بیانات دے رہے تھے، پھر یہ اکٹھے ہوئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے ان انتخابات کے اندر مسترد کیا۔ کیا ان کی حکومت بننے سے پاکستان میں استحکام آئے گا؟ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ایسی حکومت بن جائے گی جس کو لوگ کہیں گے کہ جناب یہ بڑی مستحکم حکومت ہے، ایسی حکومت ہے جس میں بلاول صاحب وزارت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اور بڑا جو ہے اس کا بہترین پہلو ہے کہ بلاول کے ووٹ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، لیکن وہ اس حکومت میں شامل نہیں، اور ان شہباز شریف صاحب کے ووٹ سے زرداری صاحب صدر بنیں گے۔ آپ فارمولہ دیکھیں، فارمولہ یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کی عوام کو کیا ملے گا، پاکستان کی قوم کو کیا دیا جائے گا، کس جگہ پہ کیا ہوگا۔ فارمولہ کیا ہے؟ نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا، پیپلز پارٹی کا صدر ہوگا، پی پی کا گورنر پنجاب ہوگا، نون لیگ کا گورنر سندھ ہوگا، نون لیگ کا اسپیکر ہوگا، چیئرمین سینٹ پی پی کا ہوگا۔ مطلب کیسے ایسے، جس طرح جو ہے نا اندھا بھی جب ریوڑیاں بانٹتا ہے نا، شاید اس کے ہاتھ سے بھی ایک آدھی ریوڑی کسی اور بندے کے ہاتھ میں چلی جائے۔ یہ تو ماشاءاللہ اس سے بھی آگے، ان کی ایک بھی ریوڑی ادھر ادھر نہیں جاتی، ساری خاندان کے اندر، ساری جماعتوں کے اندر، سب کچھ آپس میں، ٹھیک ہے۔ یہ آئینی عہدے نہ ہو گئے، ریوڑیاں ہو گئی، وہ اس کو جائیں گی، وہ اس کو جائیں گی۔ کیا پاکستان کی عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا؟ پر اینی وے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہی ہونا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جب تک عمران خان ہے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اس نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ اس کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے اکیلے، انہوں نے بار بار اکٹھے ہونا ہے، عوام کے شعور کی توہین بھی کرنی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ انتظامیہ نے گزشتہ 2-2.5 سال کے دوران جو کچھ کیا، اس کا موازنہ آپ جنریشنل ویلتھ سے کر سکتے ہیں کہ کیسے ان کی ساکھ آنے والی جنریشنز تک متاثر ہوگی۔ اسی طرح یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بھی ٹک ٹاک کے دور کے اندر کر رہے ہیں، ان کی ساکھ اتنی متاثر ہو چکی ہے، وہ تو آپ کے بھی سامنے ہے کہ بغیر سمبل والے نے ان کے ساتھ جو کیا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ لیکن اب یہ اس حکومت کے بعد کیا یہ آگے دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں؟
جب بھی صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے جن کے اوپر کوسچن مارک نہیں ہوگا، یہ ایک طرح سے ان کو بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ ہاں، اگر تحریک انصاف حکومت میں آ جاتی ہے، حکومت میں وہ ڈیلیور کرنے سے جو ہے فیل ہو جاتے ہیں، ڈیلیور نہیں کر پاتے، پھر جو ہے ان کے لیے دوبارہ گنجائش پیدا ہوگی۔ فی الحال جو ہے یہ ان کی بھی وہی حالت ہے جو وہ آنے والی نسلوں تک وہ بات منتقل ہو چکی ہے، اور وہ کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ وہ بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں دینے سے، اس کو نواز دو تو اس کو فلانا دو تو اس کو وہ دو، اس سے نہیں ہوتی۔ نہ ہی یہ میڈیا کے اوپر بیانیہ بنتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، اور وہ جو جنریشنز آنے تک جو ہے چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ٹک ٹاک کی وجہ۔ آج جو ہے لوگ بھٹو کے بھی پرانے کلپس چلا رہے ہیں 70 کی دہائی کے۔ کدھر چلا رہے ہیں؟ کیا میڈیا پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ان کی ساکھ جتنی بہتر ہونی ہے، یہ جتنی متاثر ہونی ہے، وہ آنے والی جنریشنز تک اسی طرح منتقل ہوگی۔ پر یہ حکومت مل کے اکٹھے بنائیں گے، ہم نے آپ کو کہا تھا، اب یہ اکٹھے بنا رہے ہیں۔ اچھا، ایک جماعت کے بڑے امپورٹنٹ رکن نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے لیڈر کو کہا، اپنی جماعت کو کہا کہ جناب ان سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ JUIF کے ایک رہنما نے مجھے بتایا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اگر ہم ان کے ساتھ چلے تو ہماری جو اس وقت حالت ہوئی ہے انتخابات میں، اگلے الیکشنز میں اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ تو لہٰذا اس حکومت کا حصہ نہ بنے۔ پچھلی حکومت میں بھی جو ہم ان کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی میں نے مولانا کو کہا تھا کہ جناب ان سے سائڈ پہ ہو جائیں، اس کا حصہ بنیں گے تو بری حالت ہوگی۔ لیکن اب جو ہماری حالت ہو گئی ہے، ان کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے تو بالکل ہی عوام کے اندر جو ہے ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ اب مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ جو میں نے آپ کو جنریشنل ویلتھ اور جنریشنل ساکھ والی تھیوری میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ اس تھیوری کو ہر کوئی سامنے رکھ رہا ہے۔ اب زرداری صاحب نے تو وہ اپنی آنے والی جنریشن کا کتنا فیور کیا، یہ حکومت سنبھال لی، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ بلاول اس کے سخت خلاف تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس حکومت میں ہم بیٹھے، ہم نے یہ حکومت بنائی تو میری سیاست ختم ہو جانی ہے۔ لیکن ان کے والد صاحب کو صدارت کا عہدہ بھی چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ سندھ میں جو ان کا مینڈیٹ ہے اس پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ GDA وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ احتجاج کر رہی ہے، وہاں پہ اگر حلقے کھل گئے، وہاں پہ اگر فارم 45 دیگر چیزیں کھل گئیں تو وہ ایک نیا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو زرداری صاحب نے اسی میں بہتر جانا کہ فوراً حکومت بنا لی جائے، پر بلاول صاحب کا اس پہ اختلاف تھا۔ اور جس طرح میں نے عرض کی کہ JUIF کے ایک رہنما نے اپنی جماعت کو کہا ان جماعتوں سے جتنا دور ہو سکتے ہیں ہو جائیں، نہیں تو اگلی دفعہ مولانا جو ہیں وہ پشین میں بھی الیکشن نہیں جیت سکیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ KP میں جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب اس وقت تک جو مولانا کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپنی جو سیاست بچانی ہے، اپنی آنے والی جو اگلی ہماری سیاسی جنریشن ہے اس کی سیاست بچانی ہے۔ اب یہ مولانا کو کیا آفر کرتے ہیں، مولانا ان کے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے، مولانا زیادہ دیر باہر رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ میرے خیال میں مولانا جو ہیں وہ سسٹم کی پیداوار ہیں، مطلب اس سسٹم کی وہ سیاست کی علامت ہیں، سسٹم سے زیادہ باہر وہ نہیں رہ سکتے، وہ اسی کے اندر تھرائیو کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک تو یہ سوچ ان کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر وہ باہر رہ سکیں گے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے روپوش جو رہنما ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ فیصل جاوید خان صاحب کو بھی گزشتہ روز ہم نے دیکھا۔ اب میاں اسلم جو ہیں، جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، جن کو عمران خان نے نامزد کیا ہے پنجاب کے لیے، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور غالباً پشاور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کوئی راداری ضمانت وغیرہ کی اس وقت درخواست وہ ڈال رہے ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت وہ کہیں پہ پیش ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ راداری ضمانت مانگیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے جہاں پہ بھی انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے وہاں پہ پیش ہو کے اپنی ضمانت لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، روپوش رہنما، وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آپ نے اون بپی، سینیٹر اون بپی صاحب کی بھی بات سنی، جو انہوں نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کی، جو PTV پہ بھی چلی، اور وہ کلپ جو ہے ہر جگہ پہ وہ وائرل ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 14 روز تک اٹھا کے رکھا گیا، پھر مجھ سے زبردستی بیان دلوایا گیا، وہ بھی ساری سامنے ہے۔ تو یہ سب کچھ اب سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکا؟ وہی چیز جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ووٹ کی طاقت ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کو جو لوگ کہتے رہے کہ ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب کچھ مینج ہو گیا ہے، سب کچھ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پر میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کی کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے ہی آتی ہے، اور گریجول تبدیلی آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ تبدیلی کوئی آ جائے گی، گریجول تبدیلی آتی ہے۔ لیکن آپ کے ووٹ نے ثابت کیا
کہ وہ لوگ جو 9 مہینوں سے روپوش تھے، وہ لوگ جن کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آج وہ ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ٹی وی جو ہے ان کی تقریریں دکھا رہے ہیں، سرکاری ٹی وی پہ بھی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کس وجہ سے، کیا طاقت ان کے پیچھے اچانک آ گئی؟ ان کے پیچھے ایک ہی طاقت آئی، ووٹ کی طاقت. جو ووٹ کی طاقت ہے وہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑی اخلاقی طاقت ہوتی ہے. اور یہ جو وہ طاقت ہے یہ مسنگ ہے اس حکومت کے پیچھے سے. جو حکومت آگے بڑھنے جا رہی ہے، یہ وہ اخلاقی طاقت ہے جو نہ اس وقت زرداری صاحب کے پاس ہے، نہ میاں صاحب کی جماعت کے پاس ہے، نہ اس حکومت کے پاس ہوگی جو حکومت یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں. اور اس طاقت کے بغیر جو ہے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوگا. پھر ان کو بیساکھیاں لینی پڑیں گی، ان کو سہارے ڈھونڈنے پڑیں گے. آپ جتنی مرضی سہارے لے لیں، آپ جتنی مرضی بیساکھیاں اٹھا لیں، آپ جب چلتے ہیں تو وہ آپ کی چال سے نظر آ جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی سہاروں کے بل چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح وہ جو جمہوریت چل رہی ہوگی، جو ان کی حکومت چل رہی ہوگی، وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی الائنمنٹ سیدھی نہیں ہے، یہ کبھی ادھر جا رہی ہے، یہ کبھی ادھر جا رہی ہے. پر اینی وے دیکھتے ہیں کہ آگے اب چیزیں کدھر جاتی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.